محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں تھا۔ بالا آخر امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یزیدی فوج آپ سے 10 میل دور سے تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ حسین میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خدا بندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ نسان ابن انس نے ایک سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگ گئی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل تھا۔ شاد بانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز میں کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین علیہ السلام ہے۔ تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین علیہ السلام کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کے پاس بھاگی۔ اے بدبخت یزید، قوم میں مولا حسین علیہ السلام پر ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ شمر نے مولا حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربیں لگائی۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام حسین علیہ السلام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھوں میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا علی کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب بی بی نے سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ سیدہ زینب بھی بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ
ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایت ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر ماری۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و کرام کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا علی کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کے ساتھ یزید کے دربار پہنچا تو یزید نے کہا، اس کے پیچھے کون تھے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا، یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ کے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہوتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہوتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوج نے ایسی حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا اتارا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، سکینہ رک جاؤ، سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وحی سے پکارو، دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا جان تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پہ چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اب اس سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی ہیں، پرندے یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ سید سجاد نے کہا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب گھر جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے بی بی سکینہ اپنے مولا علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے بابا، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی۔ یزید سو رہا تھا۔
جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا ان کو حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔